اور آپ غور کریں اور سوچیں، کیا سوچیں کہ آج جن مکانوں میں، جن شہروں میں، جن محلوں میں، جن جگہوں میں ہم رہ رہے ہیں، آج سے 70-80 سال پہلے ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ یہ بات ہے نہیں، کوئی اور تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، ہم نہیں تھے۔ آج سے 70 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری اولادیں ہوں، پتہ نہیں کون ہوگا۔ بہت پبلک ہے۔ تو یہ بات اندر میں اتارنی ہے کہ ہم اس دنیا میں تھے نہیں اور اس دنیا میں رہیں گے۔ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور اس دنیا سے اپنی مرضی سے بھی نہیں جائیں گے۔ دوسری بات اندر میں یہ اتارنی ہے کہ اس زندگی جو اللہ پاک نے ہم کو زندگی دے رکھی ہے 40، 50، 60، 70 سال کی، اس زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ آج کی عصر کی نماز ہم نے جو اور آپ نے جو پڑھی ہے، اب دوبارہ کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اب کل عصر کی نماز آئے گی، نہیں آئے گی۔ زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس کسی قیمت پر واپس نہیں آئے گا۔ ایک بوڑھا بادشاہ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، خزانوں کا مالک ہوتا ہے، 70 سال کی عمر میں یوں کہے کہ میری سلطنت لے لو، میرا مال لے لو، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لو اور مجھ کو میری جوانی واپس دے دو، مل سکتی ہے؟ داڑھی کے بال جو سفید ہو گئے، جب شروع میں نکلی تھی تو کالی تھی، بالکل سیاہ تھی۔ شروع میں 1-2 بار آگے کے حصے میں سفیدی کے آئے تھے، پھر آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے ایک دن آیا کہ پوری کی پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ اب کوئی اپنی پوری قوت لگائے، پوری صلاحیت لگائے، اپنے اسباب خرچ کرے اور یوں کہے کہ میری کالی داڑھی کا بال دے دو۔ جب یہ شروع میں نکلی تو نکل سکتی، برف کی سللی کے معنی میرے دوستو ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا، کسی قیمت پر واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کتنے کمینے ہو دونوں تینوں۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے، اندر میں اتارنی ہے، کتنی باقی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر ہے، کوئی نہیں جانتا مجھ کو کس وقت، کس حال میں، کہاں، کس زندگی سے رخ موڑنا پڑے گا، واپس جانا پڑے گا۔ پیغام آئے گا، موت کا پیغام ہے، جانا ہے، چلو۔ اور ابھی جو دنیا کے اندر حالات آئے تھے نا 2 سال 1.5 سال پہلے، لاک ڈاؤن کے، ایک بیماری آئی تھی، اس بیماری نے تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں بالکل صاف کر دیا کہ کوئی صبح موجود ہے تو ظہر میں نہیں ہے، کوئی ظہر میں تھا تو عصر میں نہیں ہے، کوئی عصر میں نہیں تھا تو مغرب میں نہیں ہے، کوئی مغرب میں تھا تو عشاء میں نہیں ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور مسجد کے باہر کے حصے میں ایک نماز کے بعد 2-2، 3-3 جنازے ہوتے تھے۔ اور عجیب اللہ پاک نے اس دنیا کی حقیقت کو دکھایا، سگا بیٹا جس کو پیدا کیا تھا، جس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، 2 بیٹے خوف کی وجہ سے باپ کی ناش کو ہاتھ نہیں لگا رہے، باپ کی ناش، باپ کی میت اور ہاتھ نہیں لگا رہے، ہاتھ دور کھڑے ہیں، دور خوف ہے۔ عجیب حالات دنیا میں اللہ پاک دکھاتے خود کو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وقت میں نے کیا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا، کتنا رہ گیا کسی کو نہیں معلوم، کب جانا پڑ جائے گا نہیں معلوم۔ اس بات کی یاد دہانی کے لیے، اس کو اندر میں اتارنے کے لیے میرے دوستوں یہ محنت ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انتہائی نادان بے وقوف ہے وہ آدمی جو اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کر دنیا کی چمک دمک، دنیا کا دھوکہ، دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ سراب، اپنی اصل کو نہ بھول جائے، اپنی موت کو نہ بھول جائے کہ میں یہاں تھا نہیں، میں یہاں رہوں گا نہیں، اس کو جانا۔ میرے بھائی، جس دن سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم غور کریں، سوچیں، جس دن سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اسی دن سے اسی وقت سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ 1 دن کا ہو گیا، تو 1 دن کا بچہ یعنی اس کی ٹوٹل زندگی سے 1 دن کم ہو گیا۔ اب بچہ 2 دن کا ہو گیا، اب 3 دن کا ہو گیا، اب 4 دن کا ہو گیا، اب 1 مہینے کا ہو گیا، اب 2 مہینے کا، اب سال کا، اب 2 سال کا، اب 5 سال کا۔ یہ جتنا وقت گزر رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر ایک اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنی دنیا سے پیٹھ موڑ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو بزرگوں، اس کے باوجود دنیا میں ہم دیکھیں، اپنے ماحول میں ہم دیکھیں کہ آخرت سے فراموشی ہے، اپنی موت کو بھول کر زندگی گزاری جا رہی ہے، ایسے زندگی گزاری جا رہی ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اتنی غفلت ہے کہ ہم اور آپ روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، قبرستان بھی جانا ہوتا ہے، وہ قبرستان جو خاموشی کا گھر ہے، اصل منزل ہے، عمل کا صندوق ہے، جہاں موت ہی یاد آنی چاہیے، وہاں ابھی تھوڑی دیر آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر خبر تیار ہونے میں دیر لگی ہے تو جنازہ رکھا ہوا ہوگا، 4 5 جماعت بنا کر کھڑے ہوں گے، تو ان کے تذکروں کے اندر بھی اس قبرستان کے اندر جس کے اندر ہم جنازہ قبر میں اتارنے آئے ہیں، موت یاد آنی چاہیے، لیکن اگر ہم تذکرے کریں گے اور دیکھیں گے اور چلیں گے پھریں گے تو وہاں بھی وہی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنی غفلت اور اتنی آخرت فراموشی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے ایک محنت ہے، یہ دعوت کی محنت، یہ غفلت نکل جائے، یہ نکل جائے گا۔ غفلت کیسے نکلتی ہے؟ یہ جب آدمی 4 مہینے خدا کے راستے میں چلتا ہے اور 40 دن خدا کے راستے میں جاتا ہے اور مسجد کے ماحول میں رہتا ہے اور وہ اعمال میں ان اعمال میں جن میں نور ہے، ان اعمال میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اندر کا اندھیرا نکل جاتا ہے۔ اندھیرے میں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دودھ پانی نظر آتا ہے اور پانی دودھ نظر آتا ہے، اندر میں اندھیرا ہے۔ لیکن جب 4 مہینے اور 40 دن خدا کے راستے میں پھرتا ہے، محنت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں، خدمت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو دعوت میں نور ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں نور ہے، عبادت میں نور ہے، دین کے سیکھنے سکھانے میں نور ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں نور ہے۔ جب ان اعمال میں لگاتا ہے، نورانی اعمال میں، تو وہ اندر کا اندھیرا نکل جاتا ہے۔ اس نور کے اندر پھر اپنی زندگی وہ نظر آتی ہے جو بڑی بھیانک گزری ہے، خدا کے حکموں کو توڑ کر گزری ہے، دودھ کو پانی اور پانی کو دودھ سمجھا ہے، اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے قیمتی سے قیمتی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں ابھی جہاں پر لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، جماعت مسجد کے اندر اندھیرے کے اندر لائٹ نہیں ہے، جماعت کے امیر صاحب بوڑھے ضعیف، صبح ان کو دوائی کھانی ہے، رات میں انہوں نے ایک گاؤں والے سے کہا تھوڑا سا دودھ لا دینا، صبح کو دوائی کھانی ہے، دودھ لا دیا۔ امیر صاحب نے وہ دودھ، وہ جماعت کا برتن تھیلا ہوتا ہے نا، تھیلا، اس میں لوٹا ہوتا ہے پلاسٹک کا لوٹا، اور کوئی برتن ملا نہیں، امیر صاحب کو لوٹے میں دودھ رکھ لیا اور وہ لوٹا اپنے سرہانے رکھ لیا
اندھیرے میں دودھ لگے، صبح دوائی کھانی ہے۔ رات میں ایک ساتھی کو استنجے کا تقاضا ہوا، اور وہ لوٹا تلاش کرتے 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 نہیں ملا لوٹا، تو امیر صاحب کے سر کے بستر کے سر کے کنارے پہنچ گیا، اور وہاں قریب جا کر دیکھا تو لوٹا وہاں رکھا ہوا ہے۔ لوٹا اٹھایا، ہلایا، تو لوٹے میں کیا ہوتا ہے تو بتاؤ، امراوتی میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے؟ بھائی بتائیے نا، بھائی بتائیے نا، امراوتی والے بتاؤ۔ پانی ہوتا ہے، ہلایا تو پانی تھا، وہ سمجھا پانی ہے، وہ گیا، استنجے کا تقاضا تھا، اس نے دودھ سے استنجا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دودھ سے استنجا۔ اب جب صبح کو جب ساتھی جمع ہوئے، مشورہ ہوا، تو یہ ساتھی بولا، امیر صاحب 3 دن اس گاؤں میں اور لگانے ہیں، یہاں کا پانی بڑا چکنا ہے۔ ہے کا پانی؟ اسے نہیں معلوم، اندھیرے میں اس نے دودھ سے استنجا کر لیا ہے، پانی کو دودھ سمجھا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہیں، 10 سال سے مسجد میں آنا نہیں ہوا، 10 سال سے خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہوا، جماعتیں گشت کرتی ہیں، جماعتیں گشت کرتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کسی کو لائے، آؤ بھائی چلو اللہ دین کی بات ہوگی، مسجد میں آؤ، تو 20 سال کے بعد آج سجدے کی توفیق ہوئی ہے۔ مسلمان ہیں، شہر کا مسئلہ ہے، جہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مدارس ہیں، مدرسے ہیں، سب کچھ ہے، ایک مسلمان اس ماحول میں اتنے بڑے خدا کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اندھیرا ہے، اندر میں اندھیرا ہے۔ جب دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں، خدمت میں جب وقت لگتا ہے، تو وہ میرے دوستوں پھر اندر کے گناہ چھپتے ہیں، گناہ چھپتے ہیں، وہ زندگی صاف ستھری نظر آتی۔ یہ کرنا تھا، یہ کر لیا، اب کیا کریں؟ توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، مال سے اعمال کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، اسباب سے اسباب مسبب الاسباب کی طرف رخ مڑ جاتا ہے۔ محنت کا اصل یہ ہے، رخ مڑے، رخ مڑ جائے، ہر ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ہر ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پکڑا جائے گا، جب تک چل رہی ہے گاڑی چلتی رہے گی، اور جب پولیس والا آ جائے گا، پکڑا جائے گا، چلان کٹے گا، لائسنس ضبط ہوگا، ڈائریکشن غلط ہے۔ اس وقت سے پہلے پہلے ڈائریکشن کو، رخ کو صحیح کرنا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف کرنا ہے، کیونکہ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آخرت کی طرف چل رہے ہیں، اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیا ترغیب دی گئی ہے؟ جن اعمال سے اپنی موت یاد رہتی ہے، آخرت یاد رہتی ہے، مرنا یاد رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا قبرستان جایا کرو، موت یاد آئے گی۔ فرمایا مردوں کو غسل دیا کرو، موت یاد آئے گی۔ فرمایا بیماروں کی عیادت کیا کرو، موت یاد آئے گی۔ جب قبرستان جاتے نا، تو قبرستان جاتے کہ جب قبرستان پہنچو یہ دعا اللہ سے کہو، یہ دعا مانگو اللہ سے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بلاد۔ اے قبر والو، تم پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ آپ پہلے آ گئے، تم پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سارے اجتماع، محنت، بھاگ دوڑ اپنی آخرت کو یاد کرنے کی۔ ہم دنیا کی چمک دھمک اور دنیا کے اسباب میں لگ کر اپنی اصل زندگی، اپنی موت کو نہ بھولیں، کیونکہ زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ جیسے میں نے کیا، جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا۔ کتنا باقی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا آگا اپنی موت سے، کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر، کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا۔
اس وقت کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں، کب جانا پڑ جائے گا کسی کو کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ مختصر زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ آخرت فراموشی کے ساتھ نہ گزرے، آخرت سامنے رکھ کر گزرے۔ اچھا، آخرت کو بنانے کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں پڑتی، ملنگ بننا نہیں پڑتا، جوگی بننا نہیں پڑتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے زندگی گزارنے کا ہمیں اور آپ کو جو پاکیزہ، آسان، سیدھا سادہ طریقہ عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی چیز کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں پتہ، غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، بعد اثر نکلنے کی بات، مالدار کو غریب بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان صاحب کسی کو کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جو جہاں ہے وہاں رہے، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، تاجر تجارت کرتا رہے، ملازم ملازمت کرتا رہے، مزدور مزدوری کرتا رہے، جو زندگی کے جس مشغلے میں ہے کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مبارک نہیں، ایسا آسان نہیں ہے، مشکل اس لیے ہے میرے دوستوں ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے راستے میں اپنے اوقات کو لگا کر تعلیم و تعلق، سیکھنے سکھانے کے ماحول میں اپنے آپ کو 4 مہینے گزارا، جو سیکھنے کا اور سکھانے کا ماحول بن جائے، مل جائے، دین سیکھنا آسان ہو جائے۔ اگر سیکھ لیں گے تو آپ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، جہاز پلین بہت بڑا ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے، 300 350 400 500 مسافر ہوتے ہیں، اور ان کا سامان ہوتا ہے، اور خود جہاز کا اتنا وزن ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر پورے جہاز کو مسافروں کے ساتھ سامان کے ساتھ اڑاتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں میں لے جاتا ہے، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک۔ جہاز اڑانا اس کے لیے آسان ہو گیا، کیوں آسان ہو گیا؟ اس نے سیکھ لیا۔ سائیکل چلانا بہت مشکل، بہت آسان، بہت آسان، چھوٹا بچہ بھی سائیکل چلائے گا، لیکن جس نے سیکھا نہیں، کتنا ہی طاقتور ہو، اگر سائیکل سیکھی نہیں ہے تو چلا نہیں سکے گا۔ سائیکل چلانا جو آسان ہے، سیکھا نہیں ہے تو مشکل ہو گئی۔ پلین جو مشکل ہے، سائیکل کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، وہ آسان ہو گیا سیکھ لیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آخرت بنانے کے لیے، آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز چھوڑنے نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ لے کر آئے ہیں، اس مبارک طریقے میں کسی کو کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہوں کو یہ دعوت نہیں ہے، بادشاہوں کو یہ دعوت نہیں ہے کہ ان کو بادشاہت چھوڑنی پڑے گی، حاکموں کو حکومت چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، تاجروں کو تجارت چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، مزدوروں کو مزدوری چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، غریبوں کو مالدار بننے کی دعوت نہیں ہے، مالداروں کو غریب بننے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہاں رہے اور یہ مبارک طریقہ لے۔ غریب غربت میں لے لے، مالدار مالداری میں لے لے، حاکم حکومت میں لے لے، بادشاہ بادشاہت میں لے لے، جو جہاں ہوگا اللہ پاک وہاں رہتے ہوئے اس کی آخرت بناتے رہے۔ کتنا آسان بن رہا ہے، آسان بن رہا ہے۔ یہ محنت میرے دوستوں بزرگوں اسی بات کی ہے کہ ہر مسلمان ہر کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس محنت میں لگ کر اپنی آخرت کو مستحضر کر لے۔ میں دنیا میں تھا نہیں، دنیا میں رہوں گا نہیں، مجھ کو، میں جس دن سے آیا ہوں میں آگے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آگے جانا ہے۔ زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا، کتنا باقی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے انہی اسباب میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اچھا، ایک عام دھوکہ ہمیں اور آپ کو یہ لگ گیا، آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے کا نقصان موت پر ہوگا، جب مریں گے دیکھ لیں گے۔ یہی بات غلط ہے۔ اگر آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقہ زندگی سے
اس کو بھول کر اس کو فراموش ہو کر زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا یہیں سے شروع ہو جائے گی گڑبڑ، یہیں سے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم کو بھول کر اور ہم کو فراموش کر زندگی گزارو گے، احکامات کو توڑ کر زندگی گزارو گے، جو زندگی ہم نے پسند کر کے دی ہے اس کو بھول کر زندگی گزارو گے، تو ساری اسباب کے باوجود ہم تمہاری زندگیاں تنگ کر دیں گے۔ معیشت اندن کا زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی، اسباب کے ہوتے ہوئے زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی۔ دنیا کا کوئی سبب چین اور سکون نہیں لا سکتا ہے۔ ہاں، پیسے سے آپ ڈنلپ کا گدا خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ خرید سکتے ہیں پیسے سے، نیند خرید سکتے ہیں، ڈنلپ اے سی لگا سکتے ہیں، پیسے سے اے سی لگا سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں۔ اللہ پاک کی ترتیب بھی یہی نہیں ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں زندگیوں کے صحیح رخ پر زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے، جب خالق کائنات ناراض ہوتے ہیں تو اسباب نہیں چھینتے، اسباب میں رکھتے ہوئے، اسباب میں رہتے ہوئے اللہ پاک اسباب کی میں پریشان کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ نمرود بادشاہ ہے، کیا تو نمرود سے نمرودی حکومت نہیں چھینی ہے، اس کی زندگی کا رخ غلط ہے تو اس کو وہاں رکھ کر پریشان کریں گے اور اپنی قدرت دکھائیں گے کہ ہم کو پہچانو، ہم کون ہیں۔ ہم کو پہچانو، ہم کون ہیں، اس کی حکومت نہیں چھینیں گے۔ وہ نمرود جب اس کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا اس کی زندگی پر، تو کسی نمرودی بڑی طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ کس کو استعمال کیا؟ مچھر۔ کیا حقیقت ہوتی ہے مچھر کی؟ کتنی زندگی ہوتی ہے مچھر کی؟ کتنی طاقت ہوتی ہے مچھر کی؟ کہاں مچھر اور کہاں نمرودی طاقت؟ اللہ پاک بتاتے ہیں ہم کو پہچانو، ہم کون ہے، کرنے والی ذات ہماری ہے، ہماری قوت، ہماری قدرت کام کر رہی ہے۔ اچھا، مچھر بھی لنگڑا، اور مچھر بھی لنگڑا اور کہاں گھسا دیا کہ اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچا دیا۔ اب وہ جب ہلتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف سے اتنا پریشان ہے، لنگڑے مچھر کی اس ہلنے سے اندر میں اتنا پریشان ہے کہ اس وقت کے سارے اطباء اس کے علاج کا فیل ہو گئے، کیونکہ اصل تو شفا اللہ ہی جانتا ہے نا۔ بیماری، میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمیں جو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ ایمان یہ ہے کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ کریں گے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے کرنے سے ہوگا، اس کے ارادے سے ہوگا، اس کے فیصلے سے ہوگا، اس کے علم سے ہوگا۔ اس زمین پر کوئی پتا کہیں نہیں گرتا جو خدا کے حکم سے نہ گرتا ہو اور اس کے علم میں نہ ہوتا ہو۔ زمین و آسمان کے تمام اسباب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور سارے خزانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سب دنیا کے انسان فقیر ہیں، سب فقیر۔ وہ مالک الملک ہے، کائنات کا مالک ہے، شہنشاہ ہے زمین اور آسمان کا۔ ہمیں تو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں آپ کو دکھایا، ابھی 1.5-2 سال پہلے سب ایک ایسے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو بند کر دیا تھا۔ وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، وہ تو مچھر تھا اور لنگڑا تھا، وہ ایسا وائرس تھا جو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ ایک طرح سے وائرس سے پوری دنیا کو بند کر دیا، بڑی بڑی طاقتوں کو فیل کر دیا، دنیا کا مادی نظام فیل۔ ہم کو پہچانو، ہم کون ہیں، گویا بشاید وہ نمرودی طاقت، اس کے مقابلے میں لنگڑا مچھر، وہ اس کے سر پہ جو تاج رکھا جاتا تھا۔ علاج یہ ہوا کہ اب اس کے سر پر جوتیاں پڑیں گی۔ کیا پڑیں گی؟ کیا پڑیں گی؟ اس سر پر جوتیاں مارو، اس کی چوٹ سے وہ مچھر نکل جائے گا۔ انتہائی ذلت کا نقشہ ہے،
تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی ترتیب یہی ہے، اللہ پاک اسباب نہیں دیتے، اسباب میں پریشان کرتے، ساری دنیا کے اسباب ہمیں پریشان کرتے۔ تو ایک دھوکہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے، حکموں کو توڑ کر زندگی گزاریں گے، خدا کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے، تو اس کا نقصان تو موت پر ہوگا، جب مریں گے دیکھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، زندگیاں ہی تنگ کر دیں گے، اسباب میں پریشان کر دیں گے، اندر کا چین اور سکون چھین لیں گے، آپس کی دشمنیاں قائم کر دیں گے۔ دلوں کے مالک اللہ ہے، دلوں کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کے دل میں محبت ڈال دیں، کسی کے دل میں نفرت ڈال دیں، کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو دنیا ہی سے سب کچھ ہوتے ہوئے اندر کا چین چھین لیں گے، آپس کی دشمنیاں قائم کر دیں گے، اسباب کی برکتیں نکال لیں گے، اور جب موت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد صرف دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ جنت خدا کا مہمان خانہ ہے، اور جنت اور جہنم خدا کا قید خانہ ہے۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک محنت ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، یہ دعوت کی محنت، یہ اجتماع، چلا 4 مہینے خدا کے راستے میں نکلنا، یہ ایک محنت ہے۔ اس محنت کے لیے میرے دوستوں بزرگوں تیار کیا جاتا ہے ان اجتماعات کے ذریعے، کہ اس محنت میں اپنے زندگی کے اسباب کو لگاؤ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ جو ہیں، ہم امت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اپنی ذات سے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، موت کو بھول کر زندگی نہیں گزارنا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو مبارک زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دیا گیا ہے، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس مبارک طریقے کو زندگی میں لانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا لباس بنانا ہے، لباس۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے، آپ آخری نبی ہیں، آپ نبوت کے سلسلے پر سیل ہیں، آپ پر زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جسے دین اسلام کہتے ہیں، وہ مکمل کیا گیا ہے، کامل کیا گیا ہے، اور اس کا اعلان کیا گیا ہے قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی ختم نبوت کے طویل ہمیں اور آپ کو، ساری کی ساری امت کو، میرے دوستو بزرگوں، اس مبارک دین کو اپنی زندگی کا لباس بنا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اس سلامتی والے دین کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، تاکہ ساری دنیا امن، چین، سکون کا گہوارہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے جو دین ہم کو دیا، جو طریقہ حیات ہم کو دیا، وہ سلامتی والا دین ہے، اس میں ہر ایک کی جان سلامت ہو جائے گی، ہر ایک کا مال سلامت ہو جائے گا، ہر ایک کی عزت آبرو سلامت ہو جائے گی، دنیا میں امن، چین، سکون قائم ہو جائے گا اگر دنیا کے اندر میرے بھائی دوستوں بزرگ وہ مبارک طریقہ زندگی میں آ جائے۔ کیوں کہ وہ آسان بھی ہے اور سہج بھی ہے، کہ اس میں کسی کو کچھ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کو 3 دن کا فاقہ ہو گیا، 3 دن، اور وہ اپنے فاقے کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اللہ ہی سے چپ کے کہتا رہا، اپنے حال کو بتاتا رہا۔ حال اللہ تعالیٰ تو علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، لیکن اللہ میاں سے کہنا یہ عبدیت ہے۔ سب جانتے ہیں اللہ پاک کون کس حال میں ہے، لیکن عبدیت کی شان یہ ہے کہ اللہ میاں سے کہا جائے، دعا کے راستے سے اللہ نے دعا کی طاقت دی ہے۔ وہ کہتا رہا، وہ فرمایا 4تھے دن اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کرے، یہ خدا کا غیبی نظام ہے۔ حضرت شیخ کی حدیث پاک ہے، صدقات 4تھے دن 1 سال۔ ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کو حلال روزی دینے کے لیے کسب حلال کرتا ہے،
حلال روزی کماتا ہے، بچوں کے پیٹ میں حرام نہ جائے، حلال جائے، پاکیزہ روزی جائے، ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما حلال روزی سے ہو۔ ہمارے ہاں ہمارے دین میں حلال روزی کا بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت۔ ایک لقمہ حرام کا میرے دوستوں اندر چلا جائے گا، فساد پیدا کرے گا، فساد۔ حلال روزی، پاکیزہ روزی۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک تھکتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، حکموں کی رعایت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے۔ فرمایا شام کو جب تھکا ہارا یہ اپنے گھر جائے گا تو اس کی تھکان پر اللہ پاک اس کی مغفرت کریں گے۔ ایک بادشاہ ہے جو بادشاہت کے تخت پر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، بادشاہت کو چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جو بادشاہ اپنی بادشاہت کو انصاف پر قائم کرے گا، قاعدہ قائم کرے گا، نا انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، ظلم، انصاف۔ اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں میرے دوستوں، اس کی بنیادی انصاف پر ہے۔ انصاف قائم کرو، زمین پر انصاف قائم کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور انصاف سے آگے کی بات احسان ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دو اور اس کو جھکتا ہوا دو، زیادہ سے۔ اور اس سے آگے کی چیز ہے کہ ایثار ہے کہ انتہائی اپنی ضرورت کے وقت اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھنا، اپنی ضرورت کو قربان کر کر دوسرے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھنا، ایثار کرنا۔ ایسا مبارک طریقہ ہے۔ وہ بادشاہوں سے کیا کہا؟ انصاف قائم کرو، تو تم کو یہ تمہاری بادشاہت، منصف بادشاہ قیامت کے میدان میں ہو، عرش کے سائے میں ہو۔ اللہ پاک میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں اور آپ کو دین کی اس مبارک اور عالی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجتماعات میرے بھائیوں دوستوں اسی لیے ہوتے ہیں، اسی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ ہم ایسی محنت کریں، اپنی جان و مال سے ایسی محنت کریں کہ ہماری ذاتی زندگی کے اسباب سے اور زندگی گزرنے سے ہماری آخرت بھی ساتھ ساتھ بنتی چلی جائے، اور اس رخ پر ہم زندگی گزاریں کہ ہمارے ذریعے سے ایک ماحول بنے۔ یہ دعوت کی محنت، دین کی محنت بقول ایک بزرگ کے دو دھاری تلوار ہے۔ جب یہ محنت صحیح رخ پر زندگیوں میں قائم ہو جاتی ہے اور صحیح زندگیوں میں آ جاتی ہے اور جان مال صحیح رخ قائم ہو جاتا ہے، ترتیب صحیح بن جاتی ہے، تو پھر یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ایک میرے دوستوں ہمارے اندر کا باطل کاٹتی ہے اور ماحول کا باطل کاٹتی ہے۔ اندر سے خدا سے تعلق بنتا ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے اور اپنے گناہ کھٹکتے ہیں، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں ماحول بھی بنتا ہے، ماحول بنتا ہے۔